مولانا مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم سے میں درخواست کرتا ہوں صدر مجلس تحفظ خدمت نبوت ضلع نظام آباد میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور ہم سب کی اصلاح فرمائیں اور ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی اور ہم سب کو صحیح راستے پر ایک دوسرے کو لے کے چلنے کی مفتی صاحب نے جو ترکیب بتائی ہے وہ سب ترکیب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں درخواست کرتا ہوں مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب یہاں پر آئیں اور ہم سب کو اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ آپ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل دینی تعلیم بھی سکھائی جاتی ہے اور بہت محنت بھی کی جاتی ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے بچے فارغ ہو کے بھی آتے ہیں، مدارس سے فارغ ہو کر بھی آتے ہیں، مکتب سے فارغ ہو کے آتے ہیں، مگر ان کے پاس ادب اور تہذیب کی کمی نظر آتی ہے۔ اس عنوان سے ہم نے اسلامی تعلیم و تربیت کے عنوان سے کام کرنا شروع کیا ہے۔ 5 حصے پہلے مکمل ہو چکے تھے کئی سالوں پہلے، اور یہ 6واں حصہ اس وقت مفتی صاحب کے ہاتھ سے اجرا کر رہے ہیں۔ اس کے اندر اسلامی آداب ہیں۔ اسلامی آداب سیکھنا ہر مسلمان کے لیے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے۔ کھانے کے آداب، سونے کے آداب، پینے کے آداب، حتیٰ کہ ناخن کاٹنے کے آداب، جوتا پہننے کے آداب، نئے کپڑے کے آداب، پھل کھانے کے آداب، یہ تمام چیزوں کا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ایسا ماحول بنا ہوا ہے، صرف علماء کے پاس یا حفاظ کرام کے پاس ہی یہ دولت موجود ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی جو ہے ہر آدمی اپنے گھر میں رکھ کر، مکاتب کے اندر اور مدارس کے اندر اور اپنے گھروں کے اندر رکھ کر بچوں کو اس کی تعلیم دے۔ بس یہی مقصد ہے۔ ہم حضرت مولانا سے ایک گزارش یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا اس کا رومن انگلش اور تیلگو میں بھی بنائے تو اچھا ہے۔ اس علاقے کی صورتحال کے حساب سے اردو سب نہیں پڑھ سکتے، رومن انگلش میں اور تیلگو زبان میں کرے تو سب پڑھ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ جزائے خیر دے۔ یہ فصیح بھائی اس کو سننا۔ مولانا عقیل صاحب مجمع کو حرکت میں لائیے نا، سب ایک ہی جگہ بیٹھ کے جو ہے بالکل اکتاہٹ کے شکار تو نہیں ہو گئے، وہ تھوڑا ان کو ہاں قریب کریں۔ ہاں ہاں تو یہ بل پوری سلطنت آپ کی ہے بھائی، آپ کی سلطنت میں فی الحال بولو کیا بول رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں سے جب مفتی صاحب کا دیدار ہو جاتا ہے تو ہماری خوشی کا ٹھکانا نہیں رہتا، اور ہم چاہتے رہتے ہمارے علاقے میں مفتی صاحب آتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے بول نہیں پاتے لیکن ان کی خوشی کو خود بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی صاحب کو صحت طریقہ عملہ عاجلہ اور مفتی صاحب کا سایہ ہم پر بہت دیر تک باقی رکھے، اور ہم سب کو مفتی صاحب سے خوب فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں چند باتیں اس لیے کہنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس مفتی صاحب جیسی عظیم نعمت، عظیم دولت ہے، جس طرح اگر یہ مفتی صاحب ہم یوپی والوں کو ملتے تو آج مفتی صاحب جب آئے تھے نا، میں بغیر بلا محاورہ کہتا ہوں مفتی صاحب کے پیچھے کم سے کم 50 فور ویلر ہوتی۔ اگر مفتی صاحب ہمارے پاس آتے 50 فور ویلر ہوتی مفتی صاحب کے پیچھے، ہمارے ایم پی ایم ایل اے حضرت کے سامنے یوں پھرتے کہ حضرت مسافہ مسجد میں کھڑا ہوں، سچائی بتا رہا، اور جو لوگ یوپی سے تعلق رکھتے ہیں یا علماء کرام ان کو پتہ ہے، بڑی افسوس ہوتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے
مفتی صاحب جیسی عظیم دولت ہمارے پاس ہے اور ہم مفتی صاحب کو سننے کے لیے وقت نہیں دیتے. میرے استاد محترم قاری حبیب صاحب، صاحبزادہ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر پہ تشریف لائے ہمارے علاقے میں. تو ہمارے علاقے کا ایم ایل اے یوں بھاگنا اور اتنا بڑا قافلہ، اتنا بڑا فور ویلر کا قافلہ کہ غیر مسلم حیران کون میں نشتر آ گیا. اور ہم کیا کروں، میں بولتے ہی تھے تو مفتی صاحب کے لیے گھر سے نکلتا ہوں نہ ویسے کرنا ہوتا ہوں. پورے گاؤں کے لوگ اگر پوچھا جائے، سروے کیا جائے تو مونتے کے لوگ بھی موجود نہیں ہیں. بہت لوگ مونتے کے لوگ موجود ہیں. ابھی ہمارے سامنے مفتی صاحب ہیں، ہم حضرات سے کہتا ہوں مفتی صاحب سے فائدہ حاصل کرو، مفتی صاحب سے فائدہ حاصل کرو. دوسری بات یہ کہتا ہوں، میں بھی ایک عام آدمی تھا. بزرگوں سے محبت کی نسبت پر اللہ نے مجھے امامت کی توفیق دی تھی، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا. جب میں بالکل بھی امامت کرتا تھا تو میرا قرآن پاک صحیح نہیں تھا. اللہ تعالیٰ تحفظ کے تمام علماء کرام کو صحت اور لمبی عمر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین 100% بچے بالکل بھی حصہ پڑھتے اور پڑھانے والا بھی ویسے تھا. پڑھنے والا بھی ویسے تھا، پڑھانے والا بھی ویسے تھا. ہمارے حضرت مفتی صاحب، مولانا کرام صاحب، عبدالجلال صاحب کی محنت ہے ہم جیسے بگڑے انسان کو درست کریں. تھوڑا بہت درست تو نہیں ہوا، اللہ کرے کہ ہم درست ہو جائے. اللہ ہم سب کو درست ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. پہلی درخواست یہ ہے، آپ کے پاس ابھی موقع ہے، مفتی صاحب جیسے، مولانا کرام صاحب جیسے، حافظ جلال صاحب جیسے لوگ ہمارے علاقے میں موجود ہیں، آپ اس سے فائدہ حاصل کریں. ایک بات اور کہہ دوں، میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب، میرے پڑوس شہر ہے میرا جس میں میں رہتا ہوں، اس میں قریب 34-35 مسجد ہے ہماری. ان کے انتقال کے بعد آج 20 سال گزر گئے، ان جیسا عالم کوئی ہمارے سٹی میں پیدا نہیں ہوا. اور حدیث میں بھی ہمارے پاس بڑے بڑے علم موجود ہیں. ایک اللہ والا جب چاہتا ہے نا، ایک بڑا عالم جب چاہتا ہے نا، تو اس کی برابری کا عالم ملنا مشکل ہے. سمجھ رہے؟ تو عام حضرات، ہمارے مولانا سلیم صاحب ابھی جو بیٹھے تھے نا، اللہ رب العالمین نے تیری اعتبار سے آپ لوگ تو خالی ان کو کیئر کرتے جن کے پاس نوٹ ہوتے، آپ لوگ انہیں کو کیئر کرتے جن کے پاس نوٹ ہوتے. رب کعبہ کی قسم، ہمارے پاس ایسے ایسے عالم اور مفتی موجود ہے جو ایم پی سے بھی ایم پی بھی ہے اور ایم پی کو خرید لینے والے بھی ہیں، لیکن مفتی صاحب کے سامنے آتے تو یوں بیٹھتے. علماء کرام کے پاس جاتے تو ایسے ٹوٹ جاتے کہ آپ پہچان بھی نہیں سکتے. آپ پیسے والے تو ہمارے اتنی دور سے حیدرآباد سے عالم بھی، حافظ بھی، قاری بھی، مفتی بھی، انجینئر بھی ہیں، اور اللہ نے دنیا میں دی ہے. مولانا سلیم اللہ صاحب کو جب یہ بات کر رہے تھے، مفتی صاحب کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے بندہ حیدرآباد سے آ رہا ہے. موتے والے، نظام والے، بالکل والے کبھی گئے کیا؟ جانا چاہیے نا. میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں ہمارے مفتی صاحب سے فائدہ حاصل کرو. دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ یہ مسجد ابھی چند دنوں پہلے ہمارے مفتی صاحب کی محنت سے بنی. اس کے پیچھے ایک بات جو سب سے بہترین میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دین کے کاموں میں اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو آپ سے اللہ کام لے گا نہیں، چھین لے گا. دین کا کوئی کام یاد رکھو، مسجد کے ذمہ دار، صدر، کمیٹی، یہ لوگ اکثر دکھاوا کرتے جی. اور یہ بات ہمارے علماء کرام بولتے ہیں ادب میں، اور ہمارے تو بیکار آدمی تو میں تو بول دیتا ہوں، جو کام بھی کریں گے پہلے فلیکسی لگائیں گے، ویڈیو نکلوائیں گے، دکھاوا کریں گے. اس لیے اس سے دین کے کام ہوتے ہوئے دین کا کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے علاوہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر اس میں دکھاوا یا بڑائی یا کچھ ہوگا تو وہ کام چلے گا نہیں، وہ برباد ہو گئے. تو ہم مفتی صاحب کے یہاں کے مسجد میں ہمارے کو بالکل والے پکڑ کے لائیے، آپ امامت کرو. تو امامت سے تھوڑے دن چھوٹ گیا تھا، نہیں کر رہا تھا. تو آئے تو پہلے دن میں بولے کہ ہماری مسجد بہت چھوٹی ہے، یہ مسجد بہت ٹوٹی مسجد تھی. تو بولا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کام کی توفیق دی تو 6 مہینے نہیں گزرے کہ آپ کی مسجد بن جائے گی انشاءاللہ. اور کوئی مسائل نہیں، کچھ بھی نہیں. پھر میں یہ بات مفتی صاحب کے پاس لکھی گیا. مفتی صاحب برابر کوشش کرتے گئے اور آج ایک مختار کی مسجد ہماری مکمل بن گئی.
वेलपुर के गोते के सारे लोगों का इतना ताउन हासिल है मुझे दीन के कामों में। इस इलाके में जितने बेटे मैं फख्र के तौर पे कहता हूँ, मकतब के बच्चों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली मस्जिद इस इलाके में कोई है तो मोते की मस्जिद है, कोई और नहीं है। हमने कहा हमारे बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया है। अरे एक बात भी तो हमारे मुफ्ती साहब के साथ मैं बड़ी बड़ी बातें बोलता जा रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर आपसे। लाइट लगा दो, झूमर लगा दो, एसी लगा दो, कूलर लगा दो, पंखा लगा दो, फैन लगा दो, जो करने का काम है कौम को, जो करने का काम है अंजुमन कमेटियों का, वो काम कोई भी नहीं करता है। सबसे बड़ी दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा अगर कहीं कुर्बान करने की जरूरत है तो मकतब के बच्चों पर है और मस्जिद के इमाम पर और मौजन पर है। 1 करोड़ की मस्जिदें बना लेते हैं हमारे इमामों के, आप क्या जाने इमामत के काम, खाना नहीं दे सकते जी, एक इमाम को तुम खाना नहीं दे पाते हो। हम मदरसे चलाते हैं गांव के, एक गांव के ऊपर एक मदरसा चलाते हैं, तो एक मस्जिद के इमाम को खाना नहीं दे सकते। मुझे सच्चाई बयान करो, 150 बच्चों को हम एक छोटे से गांव पर खाना देते, 150 बच्चों को खाना देते। और हमारे यूपी में अगर किसी इमाम ने खाना बना लिया तो समझ लो गांव का इज्जत का जनाजा निकल। अपनी दौलत सबसे ज्यादा मकतब के बच्चों पर खर्च करो और इमाम साहब पर खर्च करो ताकि आपका मुस्तकबिल बने। और इतनी बातें माजरत के साथ में बोल दिया। मैं चाहता हूँ कि आप उलमा से जुड़ो और अंजुमन कमेटी का सबसे ज्यादा पैसा इस बात पर खर्च करो कि कोई एक बच्चा मकतब से बाहर न रह जाए। एक बार में आगे बोल देता हूँ, जब मैं मकतब में आया इस मस्जिद में आया तो 6 बच्चे थे। जब आया तो 6 बच्चे थे। मस्जिद कमेटी के लोगों ने इतना इनाम दिया, इतना बच्चे को पैसा खर्च करा, इतना पैसा खर्च करा। आज फख्र के साथ कहता हूँ मोते का एक बच्चा ऐसा नहीं जो मस्जिद में ना आता। अल्हम्दुलिल्लाह, समझे? इमाम साहब का कमाल नहीं है, आपका कमाल है। तो आप कमेटी के लोग मकतब के बच्चों पर खूब खर्च करो ताकि हमारे बच्चे मकतब से जुड़े। मकतब से जुड़ा हुआ बच्चा, मकतब का पढ़ा हुआ बच्चा इंशाअल्लाह उसे दुनिया की कोई जलील ताकत गुमराह नहीं कर सकती। ये चंद बातें थी, हमने कह दी मुफ्ती साहब के साथ, माजर के साथ, ये हमारी बातें थी, हमने कह दी। अल्लाह ताला हमें और ज्यादा नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए और मुफ्ती साहब से फायदा हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब यही पूछो, बुरा तो नहीं माने आप लोग, तो पूछो ना थोड़ा है। आप लोग बुरा भी मानेंगे होंगे तो मैं क्या करूँगा। शबीर है मौलाना सलीम साबिर। बन जाना, मुस्तकिल आबाद रहना। अपन क्या समझ रहे मालूम, नमाज पढ़ते फौरन चले जा रहे, नहीं, थोड़ा आज के हालात के हिसाब से थोड़ा वक्त ज़्यादा लेकर आइए। मस्जिद में अपने को दिल लगना बराबर, नमाज के बाद भी अपना काम ख़त्म नहीं हुआ, ये हल्के लगना तालीम के। फजर के बाद भी अब जैसे दर्स कुरान है, ज़ोहर के बाद फ़ज़ाइल की तालीम, मुंतखब की तालीम। अब आगे हम ये बोलते हैं मसाइल की तालीम भी ज़रूरी है। अब मौलाना साहब किताब लिखे, अब मौलाना कितनी मेहनत से किताब लिखे, उन्होंने चाह रहे कि आम पब्लिक के सामने हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें, तालीमात, ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग 10-12 काम तबीई तौर पर अंजाम देते हैं, उसमें भी हम सुन्नतों की मशाक़ी कर लें, सुन्नत तरीक़े पर वो काम अंजाम दिए जाएं, वो उस वक्त की मसनून दुआएं पढ़ें, तो ज़ाहिर वो किताब की तालीम यहाँ होगी तो लोग सुनेंगे ना। अकायद की तालीम भी, अब मौलाना का स्पेशल उन्वान वही है, इस्लाम का लेबल लगा के मुसलमानों के भेस में लोग गुमराही फैला रहे। आजकल जहालत नए नए नामों से फैल रही। अकायद का इल्म बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक है। तो अकायद की तालीम भी होना, मसाइल की तालीम भी होना, सीरत भी होना। अब अपन सीरत कहाँ पढ़े बोलो, अब इतने सारे साथी हैं, हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी बचपन से लेकर वफ़ात तक किस हमारे ज़हन व दिमाग में है नहीं, वो न छोटी कोई किताब पढ़े, हालांकि उर्दू में है, तेलुगु में है, इंग्लिश में है, किताबें हम पढ़े नहीं।
اپنے ساتھیوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کے 10-20 واقعات سیرت سے متعلق اپن بتانے سے، اپن نہیں پڑھ رہے، دوسرے پڑھ رہے، انہیں اسلام سے قریب ہو رہے۔ ہمارے برادران وطن کی جو ہے ایک بہت بڑی مندر ہے ادھر تروپتی میں، تو وہاں کے جو پجاریوں کے جو صدر پجاری، صدر پنڈت، ان کی بیٹی اسلام قبول کری، اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت ایک مبلغہ داعیہ ہیں۔ انہوں نے محنت بھی شروع کی تو الحمدللہ ان کے ہاتھ پر 300 لوگ اسلام قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ کس سے دین کا کام لے رہے دیکھو۔ تو محترمہ سے سوال کیا گیا کہ محترمہ آپ صدر، یعنی پورے پنڈتوں کی جو ٹیم ہے اس کے صدر پنڈت، صدر پجاری ہوں آپ، ان کی لڑکی ہیں، آپ ایمان قبول کرے تو حالات تو آئے لیکن میں جمی رہی۔ ایک سوال یہ ہوا کہ اسلام قبول کرنے کا سبب کیا بنا؟ اس خاتون سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات سیرت کو پڑھی، وہ سیرت پڑھتے پڑھتے کہ ہمارے نبی کا وہ بچپنا، بلکہ سیرت کی کتابوں میں اور پہلے کے حالات بھی لکھے رہتے ہیں، مکے کے کیا حالات ہیں، کن حالات کے اندر جو ہے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ پڑھتے پڑھتے طائف کے واقعے پر پہنچے میں۔ اب طائف کا واقعہ پڑھ رہی ہوں میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے، سرداروں سے ملے، بالکل جو ہے روکھا جواب دے دیے، بعض اس میں طنز کر دیے، دل دکھائے ہمارے نبی کا۔ اوباش بچے کیا کریں، پیچھے پڑ گئے، نکل جاؤ نکل جاؤ۔ جب جانے لگے تو پتھر مار رہے، خون جاری ہو رہا، بے ہوش ہو گئے، اتنا ستائے، اتنی توہین کرے، اتنی گستاخی کرے، اتنا دل دکھائے، فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیج دیے۔ فرشتہ آ کے کیا بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طائف والے ہیں نا، آپ کے ساتھ جو برا سلوک کرے، آپ کی توہین کرے، ستائے، پریشان کرے، تکلیف دیے، اب ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ بولے تو ہے نا ان کو تباہ کر دینا ہے۔ یہ ادھر کا پہاڑ اس کو قریب کرتے یہ پوری بستی طائف کو جو ہے بیچ میں رکھ کے دبا کے کچل کے ختم کر دیں، مسل کے۔ اب قیامت تک صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دیکھو بس آپ کا اشارہ چاہیے۔ تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیے، دیکھو میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ تباہ کر دیے جائیں، ان کا بیڑا غرق کر دیا جائے، میں تو چاہتا ہوں کہ یہ بستی ہدایت پر آ جائے۔ ٹھیک ہے یہ لوگ ابھی مجھے پہچانے نہیں، میری دعوت کو انسنی کر دیے، رد کر دیے، ٹھکرا دیے، کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا ہوں گے۔ تو وہ خاتون صدر پنڈت کی بیٹی کہتی ہیں کہ جب میں طائف کے واقعے کو پڑھنے لگی کہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق، اتنا متاثر ہوئی، بس رونا شروع کر دی۔ میرا دل اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق والے ہیں، وہ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، اسلام سچا مذہب ہے، میں اسلام قبول کر لوں۔ تو وہ غیر مسلم خاتون وہ ہمارے نبی کی سیرت پڑھ کر متاثر ہو رہی اسلام کے اندر، لیکن ہم خود اپنے نبی کی سیرت نہیں پڑھ رہے۔ بچوں کے لیے دیکھو امت اللہ تسنیم مرحومہ، یہ ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی، انہوں بچوں کے لیے کتاب لکھی سیرت کے، ہمارے حضور بول کے، اس کا تیلگو میں بھی ترجمہ ہوا، منا پروکتا بول کے۔ ہمارے پاس بھی ہم لوگ کریم نگر میں ہمارے ساتھی مفتی غیاث محی الدین، انہوں کیا کرے ہمارے حضور کا تیلگو میں کرے تھے، تو ہم جب بھیجے تھے تو ہم دیہاتوں میں تقریبات پرانی ہوئی، اب تو پتہ نہیں ہوئے ہیں، تو دیکھو منا پروکتا اس کو تیلگو میں بھی
بڑوں کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں، آپ نظام آباد آؤ تو بھی آپ کو مل جاتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب کی خاتم النبیین سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مولانا عبد القوی صاحب کی کتاب ہے ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہے نا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ایک اچھی کتاب لکھے ابھی 3-4 سال پہلے، اس کا نام ہے سیرت پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ دیکھو آج کے دور میں ہمارے ملک کے اندر کچھ مخالفین اسلام ایسے ہیں جو ہمارے عقیدہ توحید کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ہمارے نبی کی سیرت کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات، غلط فہمیاں پھیلا رہے اور پروپیگنڈا کر رہے، اس سے ہمارے نوجوان بھی متاثر ہو جا رہے۔ تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کیا کرے بولتے، یہ برادران وطن کے دلوں میں جو شکوک شبہات ہیں نا، اس کا جواب دیے، اس کا جواب دیے۔ نام کیا رکھے؟ سیرت پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں یہ بتانا چاہ رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، سارے انسان، تم جو ہے جس ذات کے بارے میں تم جو ہے غلط فہمی کے شکار ہیں، کیسا سوچتے ہیں، وہ تمہارے بھی ہمارے سب کے پیغمبر ہیں۔ کیا بھائی بات صحیح ہے نا؟ اپن بھی ایسا کیا بولنا، تھوڑا الفاظ تھوڑے وسیع الفاظ استعمال کرنا، ہمارے نبی بات صحیح ہے، ہمارے نبی سب کے نبی ہے۔ ایک پروگرام ہوا تھا کسی شہر میں، جلسہ تھا، وہ اس میں کیا کرے مدرسے والے اس پروگرام میں اس بستی کے جو پنڈت قسم کے لوگ، مذہبی قسم کے لوگ، برادر، ان کو بھی بلائے۔ تو اب ایک مولانا کا بیان تھا، دیکھو بیان کیا تھا، انہوں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تو انہوں اس کا ترجمہ کرے، تشریح کرے۔ دیکھو بھائی الحمدللہ رب العالمین، اللہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ جب اللہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے نبی، صرف مسلمانوں کی نہیں، اور قرآن سارے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، صرف اپنی کتاب تھوڑی ہے۔ ایسی کچھ ان کی گفتگو تھی۔ تو مجمع کے اندر ایک پنڈت صاحب بھی تھے گئے، تو ان کا بیان ہوتے انہوں وہاں سے کرسی سے اٹھ کے آئے، انہوں اسٹیج پہ، انہوں بولے مجھے تھوڑا وقت دو، میں کچھ اپنے تاثرات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے پنڈت صاحب، دیکھو بھائی میری اتنی عمر ہو گئی، مجھے آج تک پتہ نہیں یہ مولانا صاحب جو بولے کہ اللہ سب کا پروردگار ہے، قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول پیغمبر ہیں، آج پہلی مرتبہ سنا میں، ورنہ اب تک میں سمجھ رہا تھا کہ قرآن بھی مسلمانوں کی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پیغمبر، ہم ان کی سیرت کو پڑھ نہیں سکے، آج پہلی مرتبہ معلوم ہو۔ ایسا میرے بھائی تو بہت اچھا ہے۔ تو سیرت کے عنوان پہ مسجد تعمیر ہوئی، الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، بہت اچھا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی کتابیں کیا کرنا، یہ ربیع الاول کا پیغام سمجھ لو، یا آج کے جلسے کا پیغام، چھوٹی چھوٹی کتابیں تیلگو زبان میں، رومن انگلش میں ایسی مل جاتی ہے آپ کو، وہ لے کے جو ہے آپ برادران وطن تک پہنچاؤ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایسا ہونا۔ دیکھو بھائی یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تاریخ انسانیت کی سب سے عظیم المرتبہ شخصیت ہمارے آقا سارے انسانوں کے پیغمبر قیامت تک کے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے۔ دیکھو آپ بھی پڑھیے، انسانیت نواز کی تعلیمات، کیسے اخلاق آپ کے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے لوگ متاثر ہوں گے۔ اور جو غلط فہمیاں میڈیا پھیلا رہا، وہ چند فیصد رہتے، 100 کے اندر 3 بھی نہیں رہتے، وہ مخالفانہ سوچ رکھنے والے۔ ہاں تو وہ لوگ اپنا کام کر رہے، غلط فہمیاں پھیلا رہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے نبی کی سیرت دیکھو، کچھ تحفہ لے جاؤ، مٹھائی کا، پھل فروٹ کا، یہ ساتھ میں کتاب بھی دے دو۔ ہسپتالوں میں جا کے مریضوں کو پھل فروٹ سے، یہ دیکھو ہمارے نبی کی سیرت، ہم اسی مہینے میں تشریف لائے، رحمت للعالمین تھے وہ سارے انسانوں کے لیے۔ تو اس انداز سے کام کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ چل رہی ہے کہ یہ جو مسجد تعمیر ہوئی، ہم جو ہے دعا کرتے رہنا غائبانہ بھی، اللہ ہمارے جو ہے
शब्बीर भाई की जो वालिदा हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल तआला इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। और कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज का ये जलसा दो उन्वानों पर मुश्तमिल है। एक तो ये मस्जिद, ये जो अंदरून का हिस्सा है, ये गोया नई मस्जिद है, इससे मुल्हक कदीम हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह नई मस्जिद तामीर हुई है, उसका ये इफ्तिताही प्रोग्राम है। और रबीउल अव्वल जैसे बरकत वाले रहमत वाले महीने में ये इफ्तिताही प्रोग्राम अमल में आ रहा है, तो मुबारक महीने की निस्बत से एक उन्वान जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। मैं सबसे पहले हमारे मोहतरम जनाब शब्बीर भाई को और मौलाना सैयद सलीमुद्दीन साहब ज़ीदा फजलू को मुबारकबादी पेश करता हूँ। हम सब शब्बीर भाई हैदराबाद से आकर यहाँ मस्जिद तामीर करवाए। इस तामीर के अंदर शब्बीर भाई की वालिदा साहिबा ने अपना गिरा कदर ताउन पेश किया है। तकरीबन ये 5 सफ़ की जो मस्जिद है, इस पर जो लागत आई है, ये इनकी वालिदा साहिबा का गिरा कदर ताउन रहा है। और हम दुआ करें कि इस तामीर के पीछे शब्बीर भाई और उनकी वालिदा की एक नीयत है, वो ये है कि शब्बीर भाई के वालिद मरहूम जनाब मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और इनके बड़े भाई मरहूम ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब, इन दोनों के ईसाले सवाब की नीयत से शब्बीर भाई की वालिदा ने
اپنا تعاون پیش کیا ہے. تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کے حق میں اس کو بہترین صدقہ جاریہ ثواب جاریہ بنائے. اور خود ان کی والدہ نے جو کچھ خرچ کیا ہے تقریباً 15 لاکھ، ان کے ایک ایک روپے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت سلامتی عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنائے. اور شبیر بھائی کے کئی اسوار یہاں ہوئے اور ان سے زیادہ ہمارے مولانا سید سلیم الدین صاحب کے. ہمیں فخر ہے کہ مولانا سید سلیم الدین صاحب جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جلیل عالم دین قاری قرآن کے علاوہ انجینئر بھی ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے تو اسوار کئی ہوئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ نے عافیت کے ساتھ سمجھو کہ یہ کام کرا دیا. اب دعا کرنا ہے کہ اللہ قیامت تک یہ مسجد اذانوں سے، نمازوں سے، نمازیوں سے، مکتب کے نظام سے، تعلیم بالغان سے، اعمال دعوت سے، ایمان کے حلقوں سے آباد رہے. یہ مینار نور بن جائے، پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بن جائے. اب مسجد کیا ہے؟ یہ روحانیت کا ٹرانسفارم ہے. یہیں سے پوری بجلی سپلائی ہوتی آبادی میں. وہ ٹرانسفارم دیکھیں آپ، آبادیوں میں روز بجلی کرنٹ سپلائی کرتا ہے، کھیتوں میں بھی. یہ کیا ہے؟ مساجد. یہ بیت اللہ جو اس دنیا کے اندر روحانیت کا پاور ہاؤس ہے نا، مسجد جب تعمیر ہوتی ہے تو اس کا کنیکشن اس سے قائم ہوتا ہے. تو یہ گویا یہ ٹرانسفارم ہے. وہاں سے بجلی، اللہ کا جو گھر ہے مکے میں بیت اللہ، وہاں پر جو اللہ کی تجلیات اترتی رہتی ہیں دن رات. تو ان تجلیات کے یہ مساجد کیا کرتے ہیں؟ ایسا کیچ کرتے سک ٹرانسفر میں کیچ کر کے پھر یہاں جو نماز کے لیے آتے نا، تو وہ روحانیت کا کرنٹ لے کے گھروں کو جاتے، تو گھروں میں برکت آتی. بن جانا، مستقل آباد رہنا. اپن کیا سمجھ رہے معلوم؟ نماز پڑھتے فوراً چلے جا رہے. نہیں، تھوڑا آج کے حالات کے حساب سے تھوڑا وقت زیادہ لے کر آئیے. مسجد میں اپنے کو دل لگنا برابر. نماز کے بعد بھی اپنا کام ختم نہیں ہوا، یہ حلقے لگنا تعلیم کے. فجر کے بعد بھی جیسے درس قرآن ہے، ظہر کے بعد فضائل کی تعلیم، منتخب کی تعلیم. اب آگے ہم یہ بولتے ہیں مسائل کی تعلیم بھی ضروری ہے. اب مولانا صاحب کتاب لکھے، اب مولانا کتنی محنت سے کتاب لکھے. انہوں چاہ رہے کہ عام پبلک کے سامنے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں، تعلیمات، زندگی گزارنے کا سلیقہ، صبح سے لے کر شام تک ہم لوگ 10-12 کام طبیعی طور پر انجام دیتے ہیں. اس میں بھی ہم سنتوں کی مشاقی کر لیں، سنت طریقے پر وہ کام انجام دیے جائیں، وہ اس وقت کی مسنون دعائیں پڑھیں. تو ظاہر وہ کتاب کی تعلیم یہاں ہوگی تو لوگ سنیں گے نا. عقائد کی تعلیم بھی. اب مولانا کا اسپیشل عنوان وہی ہے، اسلام کا لیبل لگا کے مسلمانوں کے بھیس میں لوگ گمراہی پھیلا رہے. آج کل جہالت نئے نئے ناموں سے پھیل رہی. عقائد کا علم بہت ضروری ہو گیا. ٹھیک ہے، تو عقائد کی تعلیم بھی ہونا، مسائل کی تعلیم بھی ہونا، سیرت بھی ہونا. اب اپن سیرت کہاں پڑھے بولو؟ اب اتنے سارے ساتھی ہیں. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بچپن سے لے کر وفات تک کس ہمارے ذہن و دماغ میں ہے نہیں. وہ نہ چھوٹی کوئی کتاب پڑھے، حالانکہ اردو میں ہے، تیلگو میں ہے، انگلش میں ہے، کتابیں ہم پڑھے نہیں. اپنے ساتھیوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کے 10-20 واقعات سیرت سے متعلق اپن بتا نہیں سکتے. اپن نہیں پڑھ رہے، دوسرے پڑھ رہے، انہیں اسلام سے قریب ہو رہے. ہمارے برادران وطن کی جو ہے ایک بہت بڑی مندر ہے ادھر تروپتی میں، تو وہاں کے جو پجاریوں کے جو صدر پجاری، صدر پنڈت، ان کی بیٹی اسلام قبول کری. اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت ایک مبلغہ داعیہ ہیں. انہوں نے
محنت بھی شروع کی تو الحمدللہ ان کے ہاتھ پر 300 لوگ اسلام قبول کرے. اللہ تعالیٰ کس سے دین کا کام لے رہے دیکھو. تو محترمہ سے سوال کیا گیا کہ محترمہ آپ صدر یعنی پورے پنڈتوں کی جو ٹیم ہے اس کے صدر پجاری آپ ان کی لڑکی ہیں, آپ ایمان قبول کرے تو حالات تو آئے لیکن میں جمی رہی. ایک سوال یہ ہوا کہ اسلام قبول کرنے کا سبب کیا بنا. اس خاتون سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات سیرت کو پڑھی. اس سیرت پڑھتے پڑھتے کہ ہمارے نبی کا وہ بچپنا, بلکہ سیرت کی کتابوں میں اور پہلے کے حالات بھی لکھے رہتے ہیں, مکے کے کیا حالات ہیں, کن حالات کے اندر جو ہے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے وغیرہ وغیرہ. وہ پڑھتے طائف کے واقعے پر پہنچے میں. اب طائف کا واقعہ پڑھ رہی ہوں میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے, سرداروں سے ملے, بالکل جو ہے روکھا جواب دے دیے, بعض اس میں طنز کر دیے, دل دکھائے ہمارے نبی کا. اوباش بچے کیا کریں, پیچھے پڑ گئے, نکل جاؤ نکل جاؤ. جب جانے لگے تو پتھر مار رہے, خون جاری ہو رہا, بے ہوش ہو گئے. اتنا ستائے, اتنی توہین کرے, اتنی گستاخی کرے, اتنا دل دکھائے. فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیج دیے. فرشتہ آ کے کیا بولا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ طائف والے ہیں نا, آپ کے ساتھ جو برا سلوک کرے, آپ کی توہین کرے, ستائے, پریشان کرے, تکلیف دیے, اب ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ بولے تو ہے نا ان کو تباہ کر دینا ہے. یہ ادھر کا پہاڑ اس کو قریب کرتے یہ پوری بستی طائف کو جو ہے بیچ میں رکھ کے تو سب دبا کے کچل کے ختم کر دیں, مسل کے. اب قیامت تک صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. دیکھو بس آپ کا اشارہ چاہیے. تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیے, دیکھو میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ تباہ کر دیے جائیں, ان کا بیڑا غرق کر دیا جائے. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ بستی ہدایت پر آ جائے. ٹھیک ہے یہ لوگ ابھی مجھے پہچانے نہیں, میری دعوت کو انسنی کر دیے, رد کر دیے, ٹھکرا دیے, کوئی بات نہیں. مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا ہوں گے. تو وہ خاتون صدر پنڈت کی بیٹی کہتی ہیں کہ جب میں طائف کے واقعے کو پڑھنے لگی کہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق, اتنا متاثر ہوئی, بس رونا شروع کر دی. میرا دل اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق والے ہیں, وہ سچے نبی ہیں, سچے رسول ہیں, اسلام سچا مذہب ہے, میں اسلام قبول کر لوں. تو وہ غیر مسلم خاتون وہ ہمارے نبی کی سیرت پڑھ کر متاثر ہو رہی اسلام کے اندر, لیکن ہم خود اپنے نبی کی سیرت نہیں پڑھ رہے. بچوں کے لیے دیکھو امت اللہ تسنیم مرحومہ, یہ ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی. انہوں بچوں کے لیے کتاب لکھی سیرت کی, ہمارے حضور بول کے. اس کا تیلگو میں بھی ترجمہ ہوا, منا پروکتا بول کے. ہمارے پاس بھی ہم لوگ کریم نگر میں ہمارے ساتھی مفتی غیاث محی الدین, انہوں کیا کرے ہمارے حضور کا تیلگو میں کرے تھے. تو ہم جب بھیجے تھے تو ہم دیہاتوں میں تقریبات پرانی ہوئی, اب تو پتہ نہیں ہوئے ہیں. تو دیکھو منا پروکتا, اس کو تیلگو میں بھی. بڑوں کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں, آپ نظام آباد آؤ تو بھی آپ کو مل جاتے ہیں. مفتی شفیع صاحب کی خاتم النبیین سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مولانا عبد القوی صاحب کی کتاب ہے ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہے نا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ایک اچھی کتاب لکھے ابھی 3-4 سال پہلے, اس کا نام ہے سیرت پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انہوں نے بتایا کہ دیکھو آج کے دور میں ہمارے ملک کے اندر
کچھ مخالفین اسلام ایسے ہیں جو ہمارے عقیدے توحید کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ہمارے نبی کی سیرت کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات، غلط فہمیاں پھیلا رہے اور پروپیگنڈا کر رہے، اس سے ہمارے نوجوان بھی متاثر ہو جا رہے. تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کیا کرے بولتے ہو، یہ برادران وطن کے دلوں میں جو شکوک شبہات ہیں نا، اس کا جواب دیے. نام کیا رکھے؟ سیرت پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں یہ بتانا چاہ رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، سارے انسان. تم جو ہے جس ذات کے بارے میں تم جو ہے غلط فہمی کے شکار ہیں، کیسا سوچتے ہیں، وہ تمہارے بھی ہمارے سب کے پیغمبر ہیں. کیا بھائی بات صحیح ہے نا؟ اپن بھی ایسا کیا بولنا، تھوڑا الفاظ تھوڑے وسیع الفاظ استعمال کرنا. ہمارے نبی بات صحیح ہے، ہمارے نبی سب کے نبی ہے. ایک پروگرام ہوا تھا کسی شہر میں، جلسہ تھا، وہ اس میں کیا کرے مدرسے والے اس پروگرام میں اس بستی کے جو پنڈت قسم کے لوگ، مذہبی قسم کے لوگ، برادران، ان کو بھی بلائے. تو اب ایک مولانا کا بیان تھا. دیکھو بیان کیا تھا، انہوں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تو انہوں اس کا ترجمہ کرے، تشریح کرے. دیکھو بھائی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے. جب اللہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے نبی، صرف مسلمانوں کی نہیں. اور قرآن سارے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، صرف اپنی کتاب تھوڑی ہے. ایسی کچھ ان کی گفتگو تھی. تو مجمع کے اندر ایک پنڈت صاحب بھی تھے گئے، تو ان کا بیان ہوتے انہوں وہاں سے کرسی سے اٹھ کے آئے، انہوں اسٹیج پہ انہوں بولے مجھے تھوڑا وقت دو، میں کچھ اپنے تاثرات پیش کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے پنڈت صاحب. دیکھو بھائی، میری اتنی عمر ہو گئی، مجھے آج تک پتہ نہیں یہ مولانا صاحب جو بولے کہ اللہ سب کا پروردگار ہے، قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول پیغمبر ہیں، آج پہلی مرتبہ سنا میں. ورنہ اب تک میں سمجھ رہا تھا کہ قرآن بھی مسلمانوں کی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پیغمبر، ہم ان کی سیرت کو پڑھ نہیں سکے. آج پہلی مرتبہ معلوم ہوا. ایسا میرے بھائی تو بہت اچھا ہے. تو سیرت کے عنوان پہ مسجد تعمیر ہوئی، الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، بہت اچھا ہے. تو چھوٹی چھوٹی کتابیں کیا کرنا، یہ ربیع الاول کا پیغام سمجھ لو، یا آج کے جلسے کا پیغام. چھوٹی چھوٹی کتابیں تیلگو زبان میں، رومن انگلش میں ایسی مل جاتی ہے آپ کو، وہ لے کے جو ہے آپ برادران وطن تک پہنچاؤ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایسا ہونا. دیکھو بھائی، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تاریخ انسانیت کی سب سے عظیم المرتبہ شخصیت ہمارے آقا سارے انسانوں کے پیغمبر قیامت تک کے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے. دیکھو آپ بھی پڑھیے، انسانیت نواز کی تعلیمات، کیسے اخلاق آپ کے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے لوگ متاثر ہوں گے. اور جو غلط فہمیاں میڈیا پھیلا رہا، وہ چند فیصد رہتے، 100 کے اندر 3 بھی نہیں رہتے، وہ مخالفانہ سوچ رکھنے والے. ہاں، تو وہ لوگ اپنا کام کر رہے، غلط فہمیاں پھیلا رہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے نبی کی سیرت. دیکھو کچھ تحفہ لے جاؤ، مٹھائی کا، پھل فروٹ کا، یہ ساتھ میں کتاب بھی دے دو. ہسپتالوں میں جا کے مریضوں کو پھل فروٹ سے یہ دیکھو ہمارے نبی کی سیرت. ہم اسی مہینے میں تشریف لائے، رحمت للعالمین تھے وہ سارے انسانوں کے لیے. تو اس انداز سے کام کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. تو میرے بھائیوں، بات یہ چل رہی ہے کہ یہ جو مسجد تعمیر ہوئی، ہم جو ہے دعا کرتے رہنا غائبانہ بھی. اللہ ہمارے جو ہے شبیر بھائی کی جو والدہ ہیں محترمہ غوثیہ تاجور صاحبہ، اللہ ان کو صحت سلامت عطا فرمائے، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. لوگ جو ہے بہت سارے لوگ بول رہے ہیں مسجد ہونا، کام نہیں ہو رہا. بعض جگہوں پر کیا ہے بولے تو بیچارے کام شروع کرے تو رک گیا کیونکہ فنڈ نہیں ہے. یہ لوگ کیا کریں، بس شروع کرے، ماشاءاللہ نان اسٹاپ کام چلتا رہا، مکمل ہو. اللہ کا شکر ادا کرنا. اپنی زندگی میں شکر کی کمی ہے بھائی،
अपन शुक्र अदा करना। और मैं एक दो बातें ये भी बताता हूँ, ये हमारे रफ़ी भाई कहाँ चले गए, उन्होंने यहाँ थे ना बैठ के, हाँ, तो रफ़ी भाई जो है वो, हाँ, तो हम लोग देखे माशाल्लाह जब भी प्रोग्राम होता है अच्छे जो है दावत बहुत मज़े की ज़बरदस्त दावत करें यहाँ पर, ये लोग भी मुतासिर है, क्या बोलते हैं मौलाना सलीम साहब, तो दावत वगैरह वो बहुत एहतमाम करे। उसके अलावा अभी एक बात जो आई, मौलाना अकील साहब बोले मकतब पर भी यहाँ की कमेटी और यहाँ के साथी हैं ना बहुत खर्च कर रहे, बोल के अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल व करम है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की जो नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है ना। और फिर इनसे पूछो हैदराबाद से आके यहाँ जो है मस्जिद की तामीर में ताउन करे, क्या मकसद है, इनकी दिल की आवाज़ यही होगी, यही होती है कि बस ये मस्जिद जो है आबाद रहे। जुमा के जितने मुसल्ली हैं 5 वक्त नमाजों के अंदर भी वैसे होना, क्या बोलते भाई? ऐसा तो नहीं, इस्लाम जो है चंद रसूमात का तो नाम नहीं है और रसूमात अदा कर लो तो छुट्टी नहीं मेरे भाइयों। मस्जिद किसकी मिल्कियत है? ये अल्लाह की मिल्कियत है। इन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसलिए सब मिलके आबाद करना है, ठीक है ना। हाँ, मस्जिद क्यों बनाई जाती है, मस्जिद की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मौलाना सवालात कर रहे थे ना, मैं सवाल करके मैं जवाब देता हूँ, आप दिन परेशान होंगे मौलाना इकराम साहब जो है क्लास लिए हमारी और रसूलुल्लाह कितने किताबें कितने बोल के हमको आए इम्तिहान में डाल दिए बुला के, ऐसा मत समझो। असल में हम मुसलमानों पर 5 नमाजें फ़र्ज हैं, है ना, और हम 5 नमाजों को जमात के साथ अदा करना है, उसके लिए मस्जिद की ज़रूरत पड़ती है। सब मिलके एक साथ नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में सबकी नमाजें एक साथ पेश होती हैं, अल्लाह कबूल कर लेते हैं। अगर अपन इनफिरादी नमाज पढ़ लेते, चलो भाई जोहर का वक्त है तुम पढ़ लो, चले तुम पढ़ लो, अपन कैसे कमज़ोर आदमी, तो हमारी नमाजें भी अधूरी नाकिस। लेकिन सब मिल के खड़े होते हैं भाई, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो, बीच में खाली जगह मत छोड़ो। हाँ, जमात की कितनी अहमियत है। तो एक साथ सबकी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी जिनकी नमाज अच्छी मुकम्मल है। अब ये दाएं जानिब मेरा भाई है, तो ये भाई अल्लाह का मकबूल बंदा, इसका दिल साफ़ है भाई, मैं क्या गंदा आदमी हूँ, मेरा दिल गंदा है भाई, मैं नाकिस है मेरी बात। ये मेरे ये देखो ये भाई हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, इनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल, तो उनकी बरकत से मेरी नमाज भी कबूल। जमात का फ़ायदा इधर भी, तो हर आदमी सोचे कि ये मेरे बाजू वाला भाई है ना वो मुझसे बेहतर है। ये इस्लाम की तालीमात है, दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखना, अपनी कमज़ोरियों को देखना, दूसरों की अच्छाइयों को देखना बराबर। तो ये नमाज की जो सफ़ है ना, इसमें मुसावात का दर्स है। इस्लाम के अंदर छोटी ज़ात बड़ी ज़ात, काले गोरे अमीर गरीब की लड़ाई है क्या? बोलो, नहीं है। अल्लाह ताला एक उसूल बतला दिए, क्या मालूम? सारे इंसान एक माँ और एक बाप के औलाद से पैदा हुए, समझ गए ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत अलबत्ता अल्लाह ये बताए इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जिंदगी में तकवा है तो तुम अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाले। तुम चाहे मोहल्ले में हो, छोटे मकान में रहते हो, छोटी मोटी आमदनी, लेकिन तकवा है, ताल्लुक़ में अल्लाह है, मुत्तबे सुन्नत है, तो आप अल्लाह के नज़दीक अजीम शख्सियत। और आप हैदराबाद में रहते हैं, निज़ामाबाद में रहते हैं, बड़ी बिल्डिंग है आपकी, आप बहुत बड़े करोड़पति हैं, सब कुछ है, ज़िंदगी में तकवा नहीं है तो अल्लाह के नज़दीक ज़ीरो। क्या बोलते हैं भाई? तो हाँ, तो तकवा ये मेयार है। देखो वो मोहम्मद अली किल्ले जो अमेरिका के मशहूर बॉक्सर थे, उन्होंने बहुत गज़ब के जो है उन्होंने पहलवान थे उस ज़माने में, हबशी। तो लेकिन वो गोरे लोग हैं ना अमेरिका के, उनके साथ सुलूक है काला, मतलब वो हबशी नस्ल होने से हकीर समझते थे। उनका दिल दुखता था कि भाई मैं इतना बड़ा फन्नी आदमी हूँ, इतना बड़ा बॉक्सर हूँ, ये लोग खाली मैं काला कलौटा हूँ बल्कि मुझे हकीर समझ रहे, ये क्या है? उन्होंने एक मस्जिद के सामने से उनका गुजर होता था, उनका घर अमेरिका में आता, तो उन्होंने देखते थे कि अरे भाई ये मस्जिद है, ये लोग मुसलमान हैं
اذان ہو گئی، اب دیکھو نماز کے لیے آ رہے ٹھہر جاتے تھے، دیکھتے تھے، اب سب بندی ہو رہی، ارے صف دیکھو سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے بھائی، امیر بھی ہے، اس کے بعد وہ غریب بھی ہے، ادھر گورا بھی ہے، اس سے لگ کے کالا بھی ہے، یہ دیکھو ان بہت بڑا آفیسر ہے پڑھا لکھا، اس کے ساتھ جو ہے ان پڑھ بھی ہے۔ ارے کیسا مذہب ہے بھائی، اس مذہب میں بھید بھاؤ نہیں ہے، ہاں سب کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے، بہت پیارا مذہب ہے۔ وہ سین دیکھ دیکھ کے ہے نا متاثر انہوں اسلام قبول کرے، بعد میں ان کا نام محمد علی قلعے پڑا، بہت بڑے باکسر۔ تو اسلام کے اندر مساوات کا درس ہے، ہاں یہ ہے۔ مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب ہمارے پاس ایک مسجد تعمیر اس کی افتتاح میں آئے تھے، انہوں بتائے تھے ان کے والد صاحب کے ہاتھ پر ایک شخص اسلام قبول کرے تھے، کہیں ادھر حیدرآباد کے آگے ادھر محبوب نگر تک، محبوب نگر کے آس پاس کوئی پروگرام تھا جہاں مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم جو بڑی شخصیت ہیں، بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ان کے والد صاحب صوفی غلام محمد صاحب، تو ان کا پروگرام تھا، تو وہ نو مسلم صاحب کو لے کر بھی گئے، انہوں ایسی پروگرام سمجھو۔ اب حضرت کا بیان ہونے سے پہلے انہوں کیا بولے، تو نو مسلم صاحب جو ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرے، بھائی آپ کھڑے ہو کے کچھ اپنے تاثرات بولو۔ تو نو مسلم صاحب کھڑے ہوئے، بولے کہ دیکھو بھائیو، میری عمر ہے نا 17 برس، ایسا بول دی کہتے۔ تو لوگ حیران ہو گئے، ارے دیکھنے میں 34-35 برس کے معلوم ہو رہے، 17 برس کیسا بول دیے ان کو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں اسلام قبول کر کے 17 سال ہو رہے، یہ اصل میری زندگی ہے، اس سے پہلے کی زندگی ہے نا کفر کی حالت کی، وہ تو اللہ کے نزدیک زیرو ہے نا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کافر آدمی مشرک آدمی 100 سال جی لیا تو بھی اللہ کے نزدیک تو کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ تو 17 سال ہو رہے اسلام قبول کر کے، یہ میری حقیقی زندگی ہے، اس سے پہلے کی تو زیرو سمجھو۔ پھر کیا بولے، کہتے ہیں الحمدللہ ان 17 سالوں میں میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ اب سوال یہی ہے، ہم ماپیٹ مسلمان ہیں الحمدللہ، اپن یہاں کھڑے کے بول سکتے ہیں الحمدللہ، بالغ ہونے کے بعد سے میری ایک نماز بھی قضا نہیں، بلکہ ڈنکی کی چوٹے بول سکتے، وہ نو مسلم لیکن ہوتے انہوں شیخ کے سامنے بھرے مجمع میں ڈنکی کی چوٹے اور الحمدللہ 17 سال ہو گئے اسلام قبول کر کے ایک نماز بھی میری قضا نہیں ہوئی۔ تو اپنے اندر وہ پیدا کرنا جذبہ، ہمارے حضرت کے بیانات میں ایک واقعہ ہے، 2 بوڑھے لڑ رہے تھے، کہتے دیکھنے میں دیندار اللہ والے، لڑائی کی چل رہی، دور بیٹھا آدمی اس کو تھوڑا تجسس آ کہ بھئی لڑائی کیوں کر رہے ہیں لوگ، ایک دوسرے کھینچ رہے کر رہے، کچھ آپس میں تیز تیز گفتگو کر رہے۔ قریب جا کے دیکھا تو ان کے اوپر محبت الہی کا غلبہ تھا، ایک محویت استغراق کی کیفیت تھی۔ اصل میں کیا ہوا بولے تو 2 بوڑھے جو ہیں وہاں پر بیٹھ کے نارمل گفتگو کرتے کرتے ایک کو کیا معلوم ایک دم جو ہے ایک جوش آیا، اس نے بولا اے اللہ تو میرا ہے، تو سامنے والے کو برداشت نہیں ہوا، ان کھینچ کے ایسا کھینچ کے جو ایک تھپڑ لگا، بولا نہیں اللہ میرا ہے، اس پہ بحث چل رہی تھی۔ کہتے اب سوال یہ کہ یہاں کھڑے کے بول سکتے کہ اللہ میرا، بلکہ سینہ ٹھوک کے ہم نہیں بول سکتے، کیوں؟ ہم اللہ سے اسے دل و جان سے پیار کر رہے تھے، محبت کر رہے تھے، ہمارا تعلق ہے نا، تعلق مع اللہ بہت کمزور ہے، ہمارا عشق رسول بھی بہت کمزور ہے۔ ایک بچہ جو ہے اسکول میں پڑھنے والا ٹیچر سے پوچھ رہا کہ سر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ان سے ملنا چاہ رہا ہوں، ملاقات کہاں ہو سکتی؟ کہیں کیوں بولتے ہو میرے والدین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے جو واقعات سنا رہے، قصے سنا رہے، میں اتنا متاثر ہوا، میں چاہ رہا ہوں کہ میں ملاقات کروں۔ ٹیچر بول رہے بیٹا وہ تو انتقال کر گئے نا، آپ نہیں مل سکتے نا؟ بچہ رو رہا، چھوٹا اسکول کا بچہ، میں نہیں مل سکتا کیا؟ میں اپنے نبی کو نہیں دیکھ سکتا؟ کہ ہاں نہیں دیکھ سکتے بیٹے، ان کا تو انتقال ہوا زمانہ کا، 1400 سال گزر گئے۔ اب رو رہا بیچارہ بلک بلک کے، تو ٹیچر تسلی دے رہے بیٹے درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو۔ تو آج عشق رسول کی ہمیں بھی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت، وہی ہمارا سرمایہ ہے، وہی سرمایہ، اس کے بغیر ایمان ہمارا تھوڑا ادھورا سمجھو کہ ایمان ہمارا کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ایک مرتبہ ٹیچر صاحب کیا کرے،
اب وہ گھنٹی خالی تھی، 7ویں یا 8ویں جماعت کے بچے تھے. بچوں کیا بنتے تم لوگ بڑے ہو کے؟ فیوچر میں کیا بننا چاہ رہے؟ ایک بولا بڑے ہو کے میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا میں انجینئر بنوں گا. ایسے ان کے جوابات تھے. اب آخر میں ایک بچہ رہ گیا خاموش. ٹیچر ادھر بھی متوجہ ہے کہ بیٹے بتاؤ تو صحیح تم کیا بنو گے، تمہارا مستقبل کیا ہے؟ ان کھڑا ہوا. ٹیچر میں تو ہے نا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جیسا بنوں گا. ایک بہت بڑے بادشاہ بھی ہو، بہت بڑے عاشق رسول بھی ہو. وہ ایک اہم واقعہ ان کے حالات میں لکھا. بہرحال وہ ٹیچر ہے نا لکھتے ہیں کہ ایک دم مجھے شاک لگا کہ ارے معصوم بچہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، ایک تاریخی انسان، یہ ان سے واقف. پھر امتحان کے طور پر اس سے ٹیچر نے کہا کہ بیٹے تم ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں بنتے؟ نہیں سر میں تو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جیسا بنوں گا. کیوں بیٹے؟ میری ماں نے بتایا ہے کہ بیٹے تم بڑے ہو کر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جیسے بنو گے نا تو خواب میں تم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. اور سر جتنے لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے، کارٹون بنا کے مذاق اڑا رہے، میں بڑا ہونے کے بعد ان کو چھوڑوں گا نہیں جو ہمارے نبی کا دل دکھا رہے. وہ ٹیچر ہے نا وہ لکھتے ہیں وہ معصوم بچہ جو بول رہا تھا نا میرا آنسو بہ رہے، اتنا رونا. میں ماں سے مجبور ہو کے وہاں سے کلاس سے باہر نکلا. میں سوچنے پڑ گیا آج کے دور میں بھی ایسی مائیں موجود ہیں جو بچوں کے سامنے ایسے جو اہل اللہ بزرگان دین عاشقان رسول کے واقعات ان کو بتاتے ہیں. میرے بھائیوں عشق رسول کی بنیاد کیا ہے؟ یہ جلسہ جو سیرت کے عنوان پہ ہے نا اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مناقب سیرت کو بیان کرتے ہیں، یہ بھی باعث رحمت و برکت ہے. اس میں امت کے لیے رہنمائی بھی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سیرت کی کتاب لکھے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس زمانے میں تھانہ بھون اس علاقے میں طاعون آ گیا تھا. طاعون وبا پھیلی ہوئی تھی، لوگ مر رہے تھے. جس دن حضرت وہ سیرت کی کتاب کا کچھ حصہ لکھتے تو اس دن کسی کا بھی انتقال نہیں ہوتا، یعنی اس کی برکت سے موت میت نہیں ہوتی تھی. جس دن ناغہ ہوتا تو کئی لوگ مر جاتے تھے. تو لوگ جا کے بولے حضرت آپ جو سیرت کی کتاب لکھ رہے ہیں نا اس کی بڑی برکتیں ہیں، آپ ناغہ مت کیجئے حضرت، آپ لکھتے جائیے تاکہ ہمارے اس علاقے سے یہ وبا یہ مصیبت یہ بلا دور ہو جائے. بلکہ تو حضرت پھر مسلسل لکھنا شروع کرے تو اس کی برکت سے وہ وبا وہ بلا ختم ہو گئی. آج ضرورت ہے کیونکہ آج بلائیں مصیبتیں تیز بارشوں کی وجہ سے نقصانات بھی بہت ہوئے. الگ الگ حالات ہیں. ادھر دیکھو کسی ملک کے اندر عرب ملکوں میں کیا حالات ہیں. ایک ملک پر 2.5 سال سے اتنے مظالم الگ الگ حالات مسائل ہیں. تو سیرت کے جلسے کی بڑی برکتیں ہیں. ہم بھی نیت کریں اللہ کہ یہ نحوستیں بلائیں مصیبتیں دور ہو جائیں، اللہ ہر جگہ امن قائم ہو جائے، ہر جگہ اہل ایمان کو عزت ملے، عظمت رفتہ ملے، خوشحالی ملے. اس کی نیت کرنی چاہیے. محبت بلالی پیدا کرنا ہے. چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو جذبے بلالی. جذبے بلالی چاہیے. جب انہوں اذان دیتے تھے تو کیا جذبہ رہتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے گئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ملک شام چلے گئے. اب حضور اتنے رہے تو میں یہاں مدینہ میں کیسے رہوں گا، میں اذان بھی نہیں دوں گا. میں 2 مرتبہ اذان دیے کہتے ہیں. ایک جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین تھے انہوں نے فرمائش کی کہ دیکھو یہ قبلہ اول ہیں، دیکھو آج پہلی اذان آپ کی ہونی چاہیے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو اذان دیتے تھے نا آج عرصہ ہوگا آپ پہلی اذان دینا. اب چونکہ امیر المومنین تھے کھڑے ہو گئے. اذان جب دینا شروع کرے تو صحابہ کرام حضور کو یاد کر کے رو رہے تھے. کہتے ایسا عشق رسول ہمارے دلوں میں بھی ایسا ہونا.
اور پھر ایک مرتبہ کیا ہوا، وہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بلال یہ کیسی سرد ہو رہی ہے، کیا بے التفات ہے، آپ آتے نہیں ہمارے پاس۔ آنکھ کھلی، فوراً وہاں سے ملک شام سے چلے پہنچے مدینہ منورہ، روضہ مبارکہ پر پہنچ کر حاضرین بھی صلاۃ و سلام پیش کیا۔ اتنے میں پھر اذان کا وقت، لوگوں نے فرمائش کی کہ بلال آپ اذان دیجئے نا، بہت عرصہ ہوا آپ کی اذان ہم نہیں سنے۔ کہنے لگے نہیں میں نہیں دے سکتا، میرے اندر اتنا تحمل نہیں ہے۔ میں اذان جب دیتا تھا نا حضور کے زمانے، تو حضور کی زیارت کرتا تو آنکھیں میری ٹھنڈی ہوتی، دل کو قرار آتا۔ آج میں اذان دوں گا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا، اور سامنے حضور نہیں ہے، میں زیارت نہیں کر سکوں، تو میں تو برداشت نہیں کر سکتا، معذرت کر لیے۔ اتنے میں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما تشریف لائے، انہوں نے فرمائش کی کہ بلال ہمارے نانا جان کے زمانے کی اذان سنائیے نا۔ اب نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے اذان دینے کے لیے۔ اب وہ اذان دے رہے تو کیا ہوا معلوم، پورے مدینے میں جو ہے آواز گونجی، ارے بلال آ گئے ہیں۔ اب یہ کیا اذان چل رہی، کیا حضور کا پورا زمانہ یاد آ گیا، مرد رو رہے، جمع ہوئے، خواتین، بچے۔ تو ایک خاتون جو ہے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی، وہ بچہ کیا کہہ رہا کہ امی بلال تو آ گئے ایک عرصے کے بعد، آپ بتاؤ امی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کب آئیں گے بھی؟ تو میرے بھائیوں، یہ اصل میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انتقال سے 3 دن پہلے ایک فارسی میں جو ہے شعر بولے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر گزرو آئے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ آپ کی ذات تو بے نیاز ہے، میں محتاج بندہ ہوں، اللہ قیامت کے دن ہے نا میرے گناہوں کا بخش دیجئے، میرے عذر کو قبول کیجئے، میرا حساب کتاب مت لیجئے۔ اگر آپ میرا حساب لینا ہی چاہتے ہیں تو اتنی درخواست ہے کہ میرے آقا جسمانی بیماریوں سے بھی شفا، روحانی بیماریوں سے شفا۔ ہاں اپن نہیں پڑھ رہے درود شریف۔ ہاں چند دن پہلے ایک صاحب نوجوان جاب کرتے ہیں نا، انہوں بولے مفتی صاحب الحمدللہ میں اور میری بیوی ہے نا روزانہ صبح سے درود شریف پڑھتے ہیں، اپنے کام کاج کے ساتھ میں ڈیوٹی کرتے ہیں 3000 مرتبہ۔ آج کے دور میں 3,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے ہیں، اندازہ لگاؤ۔ حضرت شیخ یونس صاحب جو مظاہر علوم سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے، ان کے پاس ایک عالم دین آئے، حضرت ایسا معلوم اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے، آپ کوئی عمل بتا دیجئے نا۔ اصرار کرنے، آپ چونکہ محدث ہیں، علم و تقوی والے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو 2 کام کرو، اللہ راضی ہو جائے تو 2 کام کرو، ایک تو یہ کہ درود شریف کثرت سے پڑھو اور اتباع سنت، ایک سنت پہ اہتمام سے عمل کرو۔ اب جیسے مولانا کتاب لکھے، اب پانی پی رہے تو اپن ایسی پی لیتے نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پانی پیتے تھے، میرے نبی کی سنت ہے اسنیے سے، ہمارے نبی دیکھو الحمدللہ بولتے تھے۔ تو ہر چیز میں سے اہتمام سے سنتوں پہ عمل کرو، اللہ راضی ہو جائے۔ تم مدینے والے کو راضی کر لو تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ 1 مہینے کے بعد وہ عالم دین ہے خوش حضرت کا ہاتھ چوم لیے سلام کر کے، حضرت آپ کا شکریہ ادا کرنے، اللہ راضی ہو گئے۔ حضرت بولے کہ پہلے کیسا معلوم تھا کہ اللہ ناراض ہو گئے؟ بول کے نہیں حضرت، جب میں آیا تھا نا تو دل بے چین تھا اور نمازوں میں دل نہیں لگ رہا تھا، ذکر میں دل نہیں لگ رہا تھا، طبیعت میں اکتاہٹ، میں سمجھا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اب الحمدللہ درود شریف کی کثرت کی برکت سے اور اتباع سنت اس کے اہتمام برکت سے اب اللہ راضی ہو گئے۔ وہ کیسے؟ اب مجھے پھر پہلے کی طرح نمازوں میں مزہ آ رہا، عبادت میں مزہ آ رہا، دل کو سکون ملا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہے، آپ نے فرمایا جا میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو میرے عشق رسول کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم کو متبع سنت بھی بننا ہے۔ عشق رسول کا ہم دعویٰ تو کریں لیکن اتباع سنت نہیں ہے تو
समझो दावा बातिल है। हजरत कारी सिद्दीक साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह एक शेर लिखे, क्या बोल के, इश्क़ रसूल का दावा तो आसान बहुत है साकिब, फरमान नबी पर आमिल होना सबके बस की बात नहीं। बोल के तो हमारे ऊपर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक क्या हैं? एक तो अपने अंदर मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल को पैदा करना, और क्या करना है? सुन्नतों पे चलना। ये है वो किताब में पूरी 6 किताबें हैं ना वहाँ, हाँ 6, वो सुन्नतों की। सुन्नतों के अंदर क्या बोले तो खाना पीना, सोना, जागना, उठना बैठना, पूरा चलना फिरना, हर चीज़ सुन्नत के मुताबिक। और सुन्नत का एक मतलब क्या है मालूम? अपने अखलाक है ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बनाना। अपने अंदर जो रज़ाइल हैं, दिल को हलाक करने वाली जो बीमारियां हैं, रूहानी बीमारियां, उनको निकालना, अपने अखलाक संवारना, वो भी सुन्नत में। और सुन्नत में क्या है मालूम? नमाज भी पढ़े तो ऐसा पढ़ना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो नमाज के अंदर सुकून मिलना अपने को, नमाज में ऐसा ध्यान जमना के तकबीर तहरीमा के बाद बस अल्लाह ही अल्लाह, ऐसी नमाज होना, वो भी इसमें इत्तिबा सुन्नत में ये सारी चीज़ें हैं। रोज़ा रखे तो तकवा आना, तकवा डेवलप होना उनके। तो मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी करना, ये इसके लिए जलसा है, इसके लिए ये लोग खर्च करे बेचारे, इतनी मेहनत करे वो लोग हैदराबाद से आके, कहीं को बस ये मस्जिद आबाद रहे नमाजियों से, ठीक है ना भाई। और इतना ही नहीं, अपन नमाज की पाबंदी करना नहीं, जैसा दावत तबलीग में बोलते हैं ना, अपनी जिंदगी नमाज की सिफत पर लाना है। क्या मतलब? नमाज के बाहर भी अपन घर में हैं, खेती कर रहे हैं, हम मुलाजिम हैं, हम बाजार में हैं, कहीं भी हैं, तो अपन ये सोचना कि मैं नमाज के अंदर ही छूँ, ऐसा कैसा सोचना? मतलब क्या है? नमाज के अंदर अपन है ना, इतना तो जानते हैं कि नमाज में इधर उधर नहीं देख सकते, नमाज में चल फिर नहीं सकते, नमाज में मोबाइल से बात नहीं कर सकते, जेब में कुछ है तो खा नहीं सकते, ऐसे है ना भाई। बच्चा भी तो जानता है ना कि नमाज में ये सब ममनू है, बल्कि ऐसा ध्यान में अल्लाह के सामने खड़ा, अल्लाह मुझे देख रहा है, ऐसे ही पूरे अल्लाह के ध्यान के साथ पूरी जिंदगी गुजारना। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, ईमान वाले कैसे रहते हैं? जो नमाजों के पाबंद रहते हैं, नमाज छोड़ते नहीं। दूसरी तफसीर भी है, जो अपनी पूरी जिंदगी नमाज की सिफत पर गुजार देते हैं। अल्लाह करे कि वो जज्बा अपने को आ जाए, उसको बोलते हैं ताल्लुक़ मा अल्लाह। हाँ, तो सीरत के जलसे का पैगाम भी ये है, ताल्लुक़ मा अल्लाह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा ज़िंदा रहने के लिए हवा और पानी ज़रूरी है। और ताल्लुक़ मा अल्लाह का नाम ही तक़वा है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाए? तक़वे वाले लोग हैं ना, वो मुझसे बहुत करीब हैं। इन्ना उलन्नासि बी यौमल क़ियामतिल मुत्तक़ून हैसु कान व ऐना कान, जिस ज़माने के भी हों, जहाँ भी रहते हों, लेकिन ज़िंदगी में तक़वा है, ताल्लुक़ मा अल्लाह, हम गुनाहों से बच रहे, अल्लाह के ध्यान के साथ जी रहे, समझो कि हम अल्लाह से भी करीब, अल्लाह के रसूल से भी करीब हैं। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरे भाइयों अहम बातें आ चुकी हैं। मकतब के निज़ाम को तो अच्छा डेवलप कर ले रहे, अब बालिगान भी शुरू करना है। बड़े साथी भी जो है, नौजवान भी, बड़ी उम्र के लोग भी, इशा के बाद उन्होंने भी कुरान सीखना। अपने पास क्या डिग्रियां तो बहुत हैं नौजवानों के पास, लेकिन कुरान की डिग्री नहीं है। नाज़िरा कुरान मुकम्मल 30 पारे पढ़े हुए बहुत कम है। अपन कुरान कैसा पढ़ते बोले तो अटक अटक के रवानी से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उतनी मेहनत नहीं करे अपन। और फिर तजवीद की गलतियाँ इतनी हैं, कुछ का कुछ पढ़ देते, और दूसरा कि खुश हिलाने से भी नहीं पढ़ सकते। तो हर एक ये तय कर लेना, बच्चे पढ़ रहे तो हम भी पढ़ेंगे बोल के, ठीक है ना भाई। हाँ, तो मस्जिद के जो है इमाम साहब वक्त देना, बड़े भी, और निस्वा मकतब भी, लेडीज़ का मकतब, बच्चियाँ तो पढ़े लेकिन बड़ी लड़कियाँ ख़वातीन के लिए निस्वा मकतब भी बहुत ज़रूरी है। और क्या मेरे भाइयों, उख़ुवत इस्लामी, प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है। देखो हाँ, उम्मत पना, एक दूसरे के ताल्लुक़ से उल्फत मोहब्बत, ठीक है ना। और हिंदू मुस्लिम यकजहती का माहौल भी बनाना। मुझे बहुत खुशी हुई, और अब तक भी वो मंज़र मेरे जहन में है, जब इसकी संगे बुनियाद की कार्रवाई हो रही थी ना, तो माशाअल्लाह यहाँ के जो गैर मुस्लिम भाई ख़वातीन भी यहाँ जमा थे। मुझे यहाँ के मुसलमान और गैर मुस्लिम भाइयों की यकजहती, आपस में प्यार मोहब्बत को देख के बहुत खुशी हुई। ये अल्लाह का फजल करम है, ये माहौल बना के रखो। कई क्यों बोले तो आज के दौर में कुछ लोग हैं बेचारे,
मुखालिफिन, उन्होंने क्या करते मुसलमानों के ताल्लुक से इस प्रोपेगंडा कर रहे। तो अच्छे खासे लोग हैं ना, उनके जहन खराब हो जा रहे, उन्होंने नफरत फैला रहे। हमारा काम क्या है? मोहब्बत फैलाना। हमारा काम क्या है? मोहब्बत फैलाना है। तो उसके लिए हर जगह भाई, अब रास्ते से गुजरते हुए अब मुसलमान भाई तो अस्सलाम वालेकुम, सलाम को आम करना है, सलामती में रहेंगे। सलाम क्या है? इबादत है, दुआ है, हमारे नबी की सुन्नत है। सलाम करना, ऐसा नहीं सोचना मैं लीडर आदमी हूँ, मैं क्योंकि सलाम में पहल करना, सामने वाला पहल उन बोला अस्सलाम, ऐसा नहीं सोचना। मैं थोड़ा सदर हूँ या कि मैं थोड़ा करोड़पति हूँ, मैं सलाम में, ऐसा नहीं। घर में गए तो मैं कहीं को सलाम करना, बीवी बच्चे सलाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन सलाम में पहल करना, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों, गैर मुस्लिम भाई अब रास्ता चलते हुए, अब देखो गुड मॉर्निंग अन्ना कैसे हैं, ठीक है ना, ये आधा वर्ष बोलो वो भी समझ जाते हैं। नमस्ते नहीं बोलना है, लेकिन आधा वर्ष बोलो तो समझ जाते बेचारे, खुश होते। हम भी इधर वॉकिंग करते कभी कभी निज़ामाबाद में पॉलिटेक्निक ग्राउंड, तो उसके अंदर क्या मुसलमान हैं लेकिन गैर मुस्लिम ज़्यादा हो, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, बहुत बड़े लोग हैं। तो उसके अंदर हमारे साथ जो करते उसमें कुछ अच्छे बेचारे हमारे, कहाँ गए फसी भाई, उधर, हाँ फसी भाई इधर आओ, मैं बोलता हूँ, इनकी एक खूबी बताता हूँ। ये हमारे वॉकिंग के साथ ये जाम इधर आइए। और एक अब्दुल हलीम साहब हैं, महकमे पुलिस के अंदर, इतने अच्छे अखलाक वाले, हर एक के साथ जो है पूरे वो वॉकिंग के दरमियान जितने गैर मुस्लिम बड़े बड़े लोग हैं सबके साथ जो है मुस्करा के मिलना करना, तारुफ कराते। ये हमारे फसी भाई हैं, हम दोनों साथ जाते, तीनों भी जो है आदाब आदाब आते। मैं बोलता हूँ 50 से 100 आदमी, इन्हों भूल गए तो गैर मुस्लिम भाई बोलते आदाब सब आदाब। अब देखो दाढ़ी लेकिन खुश। तो अब्दुल हलीम भाई है ना, उन्होंने क्या करते हैं मालूम, उनकी एक अच्छी आदत है, अरे सर ठहरो, ये हमारे मुफ्ती साहब हैं, आदाब साहब कैसे है, ठीक है। तो एक टेक्निक है, मैं बोलता हूँ भाई हम मौलवी लोग जो है वो इतना सलीका हमारे पास नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत खूबी की बात है। साहब बहुत अच्छे, कैसे साहब? उन्होंने बोले एक डॉक्टर साहब हैं बहुत मशहूर, उनके वालिद के अंदर लोग गए थे, उन्होंने जाके पुरसा ताज़ियत, तो बेचारा इतना मुतासिर हुआ, कहते गैर मुस्लिम भाई, उन 50 आदमियों से बोलना कहते, अरे भाई ये है ना, ये साहब जो आए ना, उन्होंने उसी ड्रेस पे पुलिस किए गए, तो ये है ना, ये मुसलमान साहब हैं भाई। बाद में फिर जो है, तो मेरे भाइयों आज अखलाक दिखाने की ज़रूरत है। मैं फसी में ये बोलता हूँ कि भाई आप इतना जो अच्छा करें, और भी ऐसे मिजाज को डेवलप करना है। क्या बोलते हैं भाई? हाँ तो ठीक है, आदाब मुस्कुरा कर मिलना है, हाँ तो बेचारे खुश हो जाते। तो मेरे भाइयों, हाँ बस अपनी बात को समेटना, ठीक है फसी भाई, आपकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ मैं नहीं, क्योंकि एक नमूने की बात है। हम लोग क्या गुमसुम रहते हैं, हम तो रास्ते से जा रहे, हम अन्ना ठीक है ना, खाली मुस्कुरा के ऐसा हाथ उठा बोलता हूँ, बता रहे कितने अच्छे भाई भाई, वो आपका नाम क्या है? तो अरे भाई बहुत अच्छे लोग हैं मुसलमान, हमारे मोहते के, हमारे वेलपुर के, हमारे भीमगल के, अरे अच्छा जो है पूछते ठीक है ना, कैसे हो, किससे खुश हो। उससे क्या होता मालूम, जो गलत फहमियाँ फैल रही ना वो दूर होती। हम लोग इस वक्त मंडल मसाजिद कमेटियाँ भी बनाने वाले हैं, मौलाना को इंचार्ज बनाए। उसमें क्या हो रहा बोले तो नया जनरेशन नौजवान है ना, उनको गलत फहमियाँ प्रोपेगेंडा ऐसे करा है, उनके दिल अब साफ नहीं है, उनकी नज़र बदली है। हाँ तो मेरे भाइयों, नफरत फैलाने वाले पूरी कुव्वत से अपना मिशन चला रहे। हम लोग क्या है, मोहब्बत फैलाना। इस्लाम अमन सलामती का मजहब है, ठीक है ना भाई। अल्लाह ताला हमारे इस जलसे को, हमारे इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमाए। अब देखो बातों में बहुत सारी बातें आ गई हैं, ठीक है ना, वक्त ज़्यादा हुआ, इसलिए आप लोग बुरा भी नहीं मानना कि ये क्या है भाई इतना वक्त ले लिए बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हाँ 2 बजे तक है, अभी किसी और का तो नहीं है ना। तो ठीक है, हम मुनाजात पढ़ते हैं, थोड़ा मुराक़बा करते हैं, दुआ भी करते हैं, ठीक है ना भाई। हमारा आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच रहा है। पूरे प्रोग्राम का खुलासा वो क्या है, दुआ है। मेरे भाइयों, हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ को नहीं सुनते हैं, इसलिए यकसू होना, अपने
دل دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ آنکھیں بند کر لیں تاکہ دل دماغ کا انتشار ختم ہو جائے، یکسوئی نصیب ہو جائے۔ بار بار ایسے پروگرام، ایسے جلسے نہیں ہوا کرتے، اور یہ جلسہ تو جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی عظیم الشان نسبت ہے۔ ان لمحات کی ہم قدر کر لیں۔ اور جیسا کہ یہ بات آئی ہے کہ عشق رسول، محبت رسول ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، اسی سے ہمارے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ہے۔ اس لیے دعا سے پہلے اب مناجات کے چند اشعار جو یاد ہیں، جو عشق رسول پر ہی مشتمل ہیں، وہ پڑھے جائیں گے تاکہ ہمارے دل منور ہو جائیں اور ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا بھی فیصلہ کر لیں۔ جلسہ تو 3-4 گھنٹوں کا تھا، ختم ہو رہا ہے، لیکن جلسے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کا تہیہ کر لیں۔ سبھی احباب دل کی گہرائیوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ دعائیہ جملے تو دل میں آمین بھی کہنا چپکے چپکے۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، ہم کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جو رنگ کے رومی پر جامی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے رومی پر جامی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگ تو ہم پر بھی چڑھا جانا۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی ہم کو نیند ایسی سلا جانا۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے،
بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اللہ، ہاتھ اٹھا دے، دعا ہو رہی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ نے ہمیں ایمان والا بنایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تاریخ انسانیت کا یادگار مہینہ ہے، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ بھی، آج کا یہ جلسہ بھی رحمت و برکت کا باعث ہے۔ یا اللہ، ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلہ صلہ عطا فرمائیے۔ ہمارے دلوں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت، عظمت، محبت، عشق سے لبریز کر دیجیے اللہ۔ یا اللہ، ہمیں کامل متبع سنت بنا دیجیے، عاشق سنت بھی بنا دیجیے۔ یا اللہ، درود شریف کثرت سے، اہتمام سے پڑھنے کی توفیق دے دیجیے۔ یا اللہ پروردگار، آپ کی لائی ہوئی سنتوں کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو یا اللہ پوری دنیا میں عام کرنے کا بھی جذبہ، حوصلہ دے دیجیے اللہ۔ یا اللہ پروردگار، اہل بیت اطہار کی، حضرات صحابہ کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دیجیے۔ یا اللہ، ہم گناہ گار بھی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ خواب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ یا اللہ، ہمارے دل بہت گندے ہیں، یا اللہ ہماری نظریں بہت گندی ہیں، یا اللہ، یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگی بھی دور کر دیجئے، ہماری نظروں کو پاکیزہ بنا دیجئے، ہماری سوچ جذبات کو پاکیزہ بنا دیجئے، ہمارے اخلاق بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا دیجئے، ہمارا دل بھی ویسا بنا دیجئے۔ اللہ، یا اللہ پروردگار، ہمارے بچوں کو بھی یا اللہ عاشق رسول بنا دیجئے، ہماری نسلوں کو متبع سنت بنا دیجئے، ایمانی صفات، دایانہ صفات سے نواز دیجئے۔ یا اللہ، اس جلسے کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے لیے کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ، کہ اللہ ہم گناہگار درخواست کرتے ہیں، کل قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں مقدر فرمائیے، ہمارے حق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کیجیے۔ یا اللہ پروردگار، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب کیجیے۔ یا اللہ، جنت کے اندر آپ کے قدموں میں یا اللہ جگہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پروردگار، مہربانی کر دیجیے اللہ۔ یا اللہ پروردگار، یا اللہ اس جلسے کو رحمت کا، برکت کا باعث بنا دیجیے، اس بستی سے، اس پورے علاقے سے بلائیں، مصیبتوں کو ٹال دیجیے اللہ۔ یا اللہ پروردگار، یا اللہ یہ مسجد جو تعمیر ہوئی ہے، یا اللہ آپ کا کرم ہے، یا اللہ، یا اللہ آج اس کا افتتاحی پروگرام ہوا ہے، قبول کیجیے اللہ۔ یا اللہ محترمہ، یا اللہ غوثیہ تاجور صاحبہ، انہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، یا اللہ لاکھوں روپے اس کے اندر لگائے ہیں، خرچ کیے ہیں، قبول کیجیے اللہ، ان کے تعاون کو قبول کیجیے اللہ، ان کے ایک ایک روپے کو قبول کیجیے اللہ۔ یا اللہ پروردگار، یا اللہ ہمارے شبیر بھائی یا بتا رہے تھے کہ ان کے والد مرحوم اور بھائی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے
یا اللہ یہ مسجد تعمیر کروائی گئی ہے، یا اللہ ان کے حق میں بہترین ثواب جاریہ بنا دیجیے، ان مرحومین کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کیجیے، یا اللہ ان کے لیے بہترین ثواب جاریہ بنا دیجیے، اور محترمہ غوثیہ تاجور صاحبہ کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے یا اللہ اس کو ذخیر آخرت بنا دیجیے۔ ہمارے آقا نے فرمایا جو مسجد تعمیر کرواتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا فرماتے ہیں، یا اللہ شاندار محلات ان کے اللہ عطا فرمائیے، یا اللہ پروردگار چمکتے ہوئے روشن محلات جنت کے اندر عطا فرمائیے، یا اللہ تعمیر میں حصہ لینے کی برکت سے یا اللہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائیے، یا اللہ پروردگار یہ مسجد قیامت تک کے لیے اذانوں سے، نمازوں سے، نمازیوں سے، اعمال دعوت سے، قرآن کے حلقوں سے، مکتب کی تعلیم سے، بالغان سے، ایمان کے حلقوں سے آباد رہے اللہ پروردگار، یا اللہ پروردگار یہاں کی نورانیت میں روحانیت اضافہ فرمائیے، اس مسجد کی محبت بستی کے مسلم غیر مسلم بھائی سب کے دلوں میں ڈال دیجئے، یا اللہ پروردگار، یا اللہ مہربانی کر دیجئے اللہ، یا اللہ راضی ہو جائیے اللہ پروردگار۔ آج یا اللہ تیز بارشوں کی وجہ سے، حالیہ تیز بارشوں کی وجہ سے بہت سارے کسانوں کا بھی نقصان ہوا ہے، بہت سارے غریب غربا کے مکانات بھی منہدم ہو گئے، خصوصاً نشیبی حصوں میں رہنے والے، سلم علاقوں میں رہنے مسلمان پریشان ہیں، اللہ مسلمان و غیر مسلم ہے اللہ جن کا جو بھی نقصان ہو آپ تلافی کرا، یا اللہ تلافی کرا دیجئے اللہ پروردگار، یا اللہ پورے یا اللہ ملک کا من کا گہوارہ بنا دیجئے اللہ، ہمارے اس موتے کو، اس منڈل کو، اس ضلع کو، پورے ملک کو، ریاست کا من کا گہوارہ بنا دیجئے، یا اللہ غزہ فلسطین کے مظلوم ستم رسیدہ مسلمان کی مدد فرمائیے، 2.5 سال ہو گئے یا اللہ پروردگار بڑے ان پر حالات آئے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ ان کے لیے عافیت کے خیر کے فیصلے فرمائیے، ہمارا ان کا ایک ایمانی رشتہ ہے یا اللہ جو درد و محبت کا رشتہ ہے، یا اللہ ان پر رحم کر دیجئے اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، ایمانی طاقت روحانی قوت میں یا اللہ ہم تو ان کے سامنے زیرو ہیں یا اللہ پروردگار، لیکن امتحان آزمائش کی یا اللہ گھڑیاں بہت طویل ہو چکی ہے، اللہ خیر کا عافیت کا معاملہ فرمائیے، بیماروں کو صحت تندرستی عافیت سلامتی دے دیجئے، ہماری جسمانی روحانی بیماریاں دور کر دیجئے، قرضوں سے مرضوں سے وائرس وباؤں سے بچا لیجئے۔ آج بڑا مسئلہ مسلمانوں میں غربت تنگدستی بڑھ رہی ہے، نوجوان بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور کر دیجئے، یا اللہ خوب رزق حلال عطا فرمائیے، خصوصاً ہمارے مولانا سلیم صاحب اور شبیر بھائی ان کی خدمات کو قبول کیجئے، ان کو یا اللہ دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائیے، کئی اسفار تو مولانا سلیم صاحب یا اللہ دن میں بھی شام میں بھی رات میں بھی کرتے رہے، یا اللہ ان کے ایک ایک سفر کے ایک ایک قدم کو قبول کیجئے، یا اللہ پروردگار ان گھرانوں کو یا اللہ پروردگار عزتیں عطا فرمائیے، یا اللہ پروردگار ان گھرانوں کو یا اللہ صلاح تقوی خوشحالی بھی عطا فرمائیے، یا اللہ یہاں کی انتظامی کمیٹی کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے، اس مسجد کی تعمیر میں آگے کا جو حصہ قدیم حصہ اس کی جو تجدید ہوئی ہے اس میں بھی یا اللہ گاؤں والوں نے جس انداز سے بھی حصہ لیا ہے، یا اللہ اپنا وقت دیا، پیسہ دیا، یا اللہ فکرے کی دعائیں کی، یا اللہ سب کو یا اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائیے، یا اللہ آپ جانتے ہیں یا اللہ پروردگار ہمارے اس بستی کے موتے کے لوگوں نے یا اللہ ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، انہوں نے یا اللہ مکتب کو سنوارنے کے لیے یا اللہ بہت کچھ قربانیاں دی ہیں، قبول کیجئے، ہمارے اس سینٹر کے ذمہ دار حافظ جلال الدین صاحب ان کی خدمات کو بھی قبول کیجئے، یہاں کے امام صاحب مولانا عقیل صاحب یو پی سے اتنی دور سے آ کر یہاں پر یا اللہ وقف ہو گئے، یا اللہ امامت مکتب دینی خدمات کے لیے یا اللہ ان کو بھی یا اللہ جزائے خیر عطا کیجئے، یا اللہ پروردگار مہربانی کر دیجئے اللہ اس بستی کے اندر یا اللہ ہندو مسلم یکجہتی کے ماحول کو پروان چڑھائیے، یا اللہ پروردگار یا اللہ نفرتوں کو دور کر دیجئے، یا اللہ غلط فہمیوں کو دور کر دیجئے، یا اللہ جوڑ دیجئے، یا اللہ اچھے اخلاق صفات کا حامل بنا دیجئے، مسلمانوں کے اندر بھی آپس میں یا اللہ الفت محبت امت پناہ پیدا کر دیجئے، یا اللہ پروردگار
ہمارے دلوں سے غفلت دور کر دیجئے، غفلت والی زندگی سے، غفلت کی حالت میں موت آنے سے بچا لیجئے، گھر گھر سے دین کے داعیوں اور داعیات کو پیدا فرمائیے، گھر گھر سے علماء، حفاظ، صلحاء، اولیاء، اتقیاء کو پیدا فرمائیے، یہاں کے یا اللہ جتنے اہل ایمان جن کی کھیتی باڑی ہے، کاروبار ہے، یا اللہ ہر چیز میں برکت دے دیجئے، یہاں کے قائدین کو خوب صلاحیتوں سے نواز دیجئے، مہربانی کر دیجئے یا اللہ، یہ ہمارا وطن عزیز، یا اللہ اس کو یا اللہ خوب ترقیات سے، خوشحالی سے نواز دیجئے، یا اللہ پروردگار پورا ملک ہدایت پر آ جائے، یا اللہ پروردگار پوری دنیا میں یا اللہ اسلام کا ڈنکا بجنے لگے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تڑپ تھی کہ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہ جائے۔ یا اللہ بس یا اللہ آپ فیصلہ کر دیجئے یا اللہ سخت جو حالات چل رہے ہیں، یا اللہ ہم عافیت مانگتے ہیں، دے دیجئے اللہ۔ یا اللہ 11 اکتوبر کے اثر سے لے کر 12 اکتوبر کی عشاء تک یا اللہ ضلعی سطح کا جوڑ جو شکر نگر بودھن میں ہونے والا ہے اس کو بھی کامیاب بنائیے۔ یا اللہ 4 ماہ کی زیادہ سے زیادہ جماعتیں نکلیں، اس کے فیصلے کر دیجئے اللہ، پروردگار مہربانی کر دیجئے اللہ۔ مجلس تحفظ ختم النبوت کی خدمات کو قبول کیجئے، مکاتب میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول کیجئے، ائمہ معلمین کی خدمات کو، سنٹروں کے ذمہ داران ناظرین کی خدمات کو، اس کے جو معاونین محسنین ہیں ان کے تعاون کو قبول کیجئے۔ یا اللہ اس کی نسبت ایک طرف قرآن کریم سے جڑی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات کا بول بالا ہو جائے، یا اللہ عاشقان قرآن ہر جگہ تیار ہو جائیں، یا اللہ اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جڑی ہوئی ہے۔ یا اللہ جو ایمان سوز فتنے ہیں، بھولے بھالے مسلمانوں کو یا اللہ اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کے بھیس میں گمراہ کر رہے ہیں، یا اللہ پروردگار یا اللہ مسلمانوں کی ایمان کا بھی تحفظ ہو جائے۔ نئی نسلوں کے لیے یا اللہ اس آئندہ کا جو دور، جو چیلنجز کا دور ہے، وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ یا اللہ اس کے لیے مکتب کی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، یا اللہ پرور اس کی اہمیت سب کو سمجھا دیجئے، ہمارے اس علاقے کو نمونہ بنا دیجئے، راضی ہو جائیے، قبول فرمائیے، حاضرین کے نیک مقاصد میں کامیابی دے دیجئے، خصوصاً حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے جتنے مہمانان خصوصی ہیں، یا اللہ معاونین محسنین ہیں، یا اللہ ان کے آمد کو قبول کیجئے، یا اللہ ان کی اللہ ہر جائز مراد پوری فرمائیے۔ یا اللہ کتنے لوگ یا اللہ بھیم گل سے، ویل پور سے، کہاں سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کے آمد کو قبول کیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو آپ کی محبت معرفت سے بھر دیجئے، اخلاص تقوی توکل سے بھر دیجئے، عشق رسول محبت رسول سے بھر دیجئے، یا اللہ کامل متبع سنت بنا دیجئے، یا اللہ پروردگار دین کا سچا مخلص داعی بنا دیجئے، یا اللہ سب کو نسبت والا بنا دیجئے، آپ کا سچا تعلق حاصل کرنے کی فکر سب کو دے دیجئے۔ یا اللہ دل تو آپ کی یاد کے لیے ہے، یا اللہ پروردگار یا اللہ ہمارے دلوں سے غفلت دور کر دیجئے، یا اللہ تقوی کو حاصل کرنا ہر ایک کا مقصود بنا دیجئے، یا اللہ شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے، سب کو دلی سکون دے دیجئے، یا اللہ سب کے ٹینشنوں پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ہم سب کو ہمارے اہل و عیال کو متقی اور پرہیزگاروں کا امام بنا دیجئے، مہربانی کر دیجئے اللہ۔ یا اللہ پروردگار یا اللہ حاضرین کے جو بھی مقاصد ہیں، یا اللہ جن کی جو جائز تمنائیں مرادیں پوری کر دیجئے، آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں یا اللہ، سب کو نواز دیجئے اللہ، سب کو نواز دیجئے یا اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے اس میں ہمارے لیے پوری امت کے لیے حصہ مقدر فرمائیے، جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین۔ اب چھوٹا سا عمل باقی ہے میرے بھائیوں، ہمارا یہ جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جلسہ افتتاح تعمیر مسجد، یہ سمجھو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارے دل منور ہو جائے، ہمارے ایمان کے اندر بھی کمال اور قوت چاشنی پیدا ہو جائے،
اس نیت سے ہم کو کلمات ایمان بھی پڑھنا ہے، اور کلمہ استغفار بھی اس نیت سے پڑھنا ہے، اللہ اب تک کی زندگی غفلت میں گزر گئی، اب توبہ کرتے ہیں کہ اللہ استغفار کرتے ہیں، آئندہ کی زندگی نیکی تقوی کی گزاریں گے، گناہوں سے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اس عزم کے ساتھ سبھی احباب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ